اس نوا چک دولت میں موجود ہیں، بھرپور نعروں میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، زندہ ہے اعظم معاویہ کی صورت میں، زندہ ہے جھنگوی، شہدائے ناموس صحابہ۔ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمائیں گے شہزادہ اہل سنت جرنیل ابن جرنیل حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب۔ آپ آج کھڑے ہو کے سن لیں آپ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وأصحابہ ومن تبعہم اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے تورات، انجیل، زبور، قرآن اور قریب 313 صحائف اور رسولوں پر نازل فرمائے، لیکن یاد رکھیے تمام صحائف میں اور تمام آسمانی کتابوں میں جو شان قرآن کریم کو ملا وہ اس طور پر نمایاں شان تھا کہ باقی تمام کتابیں، تمام صحائف اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام تھیں، اللہ کی کتابیں تھیں، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہونے میں تو باقی آسمانی کتابوں کے برابر ہے، لیکن قرآن کلام اللہ ہونے میں یکتا ہے، نہ تو اس سے پہلے رب کا کوئی کلام نازل ہوا، نہ اس سے پہلے بعد میں رب کا کوئی کلام نازل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شان قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا،
وہ نمایاں شان یہ تھا کہ آخری نبی کو اللہ تبارک و تعالی اپنا کلام دے گا کہ زبان اس کی ہوگی لیکن اس زبان سے جاری رب کا کلام ہوگا۔ یہ کائنات میں کہ خالق کا کلام مخلوق کی زبان سے نکلے، کہ اللہ کا کلام محمد کی زبان سے نکلے، یہ اس درجہ عظیم بات ہے کہ قرآن مجید اسے ایک جگہ پر خود بیان کرتا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن مجید کو نازل کرتے تو پہاڑوں میں طاقت نہیں تھی کہ وہ اس قرآن کو اٹھا لیتے۔ آسمان و زمین میں نظر آنے والی رب کی مخلوقات کی تعداد ان گنت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی مخلوقات میں کسی میں یہ طاقت اللہ نے نہیں رکھی تھی کہ وہ رب کے کلام کو اٹھا لیتے، رب کے قرآن کو اٹھا لیتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اللہ نے وہ طاقت، وہ قوت عطا فرمائی کہ پوری دنیا کی چٹانوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ کے دل میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ پوری دنیا میں اتنی وسعت، اتنی مضبوط، کشادہ اور بلندی والی رب کی مخلوق میں اور کوئی شے ہے ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دل عطا کیا جس نے رب کے کلام کا تحمل کر لیا۔ اور قرآن مجید کس شان سے نازل ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام جب قرآن مجید کو لوح محفوظ سے لیتے ہیں، پاک پیغمبر کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو 70,000 فرشتے جبرائیل کے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے، 70,000 دائیں، 70,000 بائیں، اور فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن مجید کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ یہ خطرہ نہیں تھا کہ راستے میں کوئی قرآن مجید کو جبرائیل سے لے نہ لے، اور نہ ہی یہ بات تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جہاں پہنچنا چاہتے ہیں ان کی رہنمائی فرشتے کریں، ایسا نہ ہو کہ جبرائیل نے جانا کہیں اور ہو اور چلے کہیں اور جائے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اصل میں حضور علیہ السلام کو تاج نبوت جبرائیل نے نہیں پہنانا تھا، اصل میں تو انہوں نے پہنانا تھا حضرت علی کو، لیکن بھول گئے تو انہوں نے حضور کو تاج نبوت پہنا دیا۔ ایسے بدبخت بھی دنیا میں ہیں۔ یا اللہ، یہ جو اتنے فرشتے ساتھ ساتھ ہیں، اسے ہٹا دیں، بند کر دیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے حفاظ بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبرائیل علیہ السلام کو اس شان کے ساتھ روانہ کیا۔ اگر ہم سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی بستی کے باہر کھڑے ہو کر بس میرے فرشتوں میں سے ایک نے چیخ ماری، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، سارے ایسے ہو گئے جیسے بجھے ہوئے چراغ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ اگر وہ اپنے ایک پر پوری بستی کو اٹھا لیں تو اس بستی کا کوئی گھر رہتا نہیں ہے، سارے اسی پر پہ پورے آ جاتے ہیں، اور رب کے حکم سے جہاں لے جا کے ان کو پٹکنا ہو وہ پٹک دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت دی ہے کہ رب کے حکم سے اگر اسماعیل علیہ السلام بچپن میں ایڑی زمین پر رگڑے اور جبرائیل پیغمبر آ کر وہاں اپنا پر مار دیں تو رب وہ زمزم جاری کرے کہ آج تک ساری دنیا پیتی ہے لیکن زمزم ختم نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70,000 فرشتے دائیں بائیں آگے پیچھے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن دے کر جب ان فرشتوں کو روانہ کیا تو آپ کے چک دولتا میں اگر کوئی بہت بڑا پروٹوکول گزرے
اگر کوئی بڑی گاڑیاں گزریں 10-15 اس کے ساتھ پولیس کی موبائل ہو، رینجر ہو، فوج ہو، تو آپ نے اس کو جاتا ہوا تو دیکھ لیا، لیکن فوراً آپ چاہیں گے کہ یہ لشکر جاتا ہوا تو میں نے دیکھا ہے، ذرا پتہ تو چلے یہ رکا کہاں پر ہے۔ یہ لشکر جاتا ہوا تو میں نے دیکھا، پتہ تو چلے یہ آئے کس کے گھر پر ہے۔ اب جس کے گھر پہ وہ پہنچے اس کے ملاقات کرنے کا آپ کو اس سے پہلے ارادہ تھا یا نہیں تھا، لیکن جس کے گھر پہ وہ پہنچ گئے آپ کو پتہ چل گیا علاقے میں اب یہ بڑی شان والا ہے، علاقے میں اب یہ بڑی عزت والا ہے، فلاں کے ساتھ اس کا براہ راست رابطہ ہے۔ علاقے کے اندر کسی کو پتہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اس شان سے جب صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، آرمی چیف اگر اس سے ملنے کے لیے آئیں تو یہ تو بھائی پتہ چل گیا بات بہت دور تک پہنچی ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیے دنیا میں اگر کوئی پروٹوکول جا رہا ہو تو اس پر انسان کی نظر پہنچ کر رک جاتی ہے اور اس کھوج میں لگ جاتی ہے یہ جا کہاں رہا ہے، یہ پہنچے گا کہاں، یہ جائے گا کہاں، یہ رکے گا کہاں۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جس پروٹوکول کے ساتھ روانہ ہوئے، جبرائیل جاؤ گے کہاں، پہنچو گے کہاں، لینڈ کہاں کرو گے، سٹاپ کہاں پر کرو گے۔ اب یہ اس شان سے قرآن لے کر نازل ہوئے، نہ تو جبرائیل سے بہتر کوئی لانے والا، نہ اللہ سے بہتر کوئی بھیجنے والا، اور نہ محمد کریم کے دل سے بہتر کوئی دل ہے جو قرآن مجید کو لے سکے، نہ پاک پیغمبر سے بہتر اور کوئی ذات ہے جو اس قرآن مجید کو اٹھا سکے، اس قرآن مجید کو لے سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، پاک پیغمبر کے پاس آئے، پاک پیغمبر کو قرآن دیا، پاک پیغمبر نے قرآن کو لیا، اور جبرائیل کے جانے سے پہلے پاک پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وجہ بڑی صاف ہے، پاک پیغمبر لکھنا نہیں جانتے، پاک پیغمبر پڑھنا نہیں جانتے۔ اب آیا ہے اللہ کا کلام، دے کر گئے ہیں جبرائیل اور دے کر چلے جائیں گے واپس، تو پاک پیغمبر جلدی جلدی زبان کو حرکت دیتے ہیں۔ ایسا نہ ہو جبرائیل قرآن دے کر چلا جائے اور میں یاد کرنے سے رہ جاؤں، ایسا نہ ہو جبرائیل قرآن دے کر چلا جائے اور مجھے کچھ یاد رہے، کچھ بھول جاؤں۔ تو پاک پیغمبر جلدی جلدی قرآن کی تلاوت کرتے، جلدی جلدی جبرائیل کے ساتھ ساتھ پڑھتے۔ رب کریم نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ دے کر جبرائیل کو بھیجا، جاؤ جا کے میرے محمد کریم کو قرآن کی آیت دو، اور وہ آیت کیا کہتی ہے؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد جلدی جلدی اس لیے ساتھ ساتھ نہ پڑھو، زبان کو جلدی جلدی یہ سوچ کر حرکت نہ دو کہ شاید آپ بھول جاؤ گے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ بے فکر ہو جائیں، اس کو اتارنا بھی ہمارے ذمہ ہے، آپ کے سینے میں جمانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم مسلمانوں کا، اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے۔ آدم پیدا نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے قرآن کو تلاوت کیا تھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی، اللہ نے قرآن مجید کو تلاوت کیا تھا۔ یہی عقیدہ ہے یا کچھ اور ہے بھائی؟ بولو بھائی، یہ باہر والے بھی بتاؤ بھائی۔ یہی عقیدہ ہے کہ آسمان و زمین سے پہلے قرآن لوح محفوظ میں تھا۔ یہ بات اگر طے ہو جائے گی تو اگلی بات آپ کو سمجھ آئے گی، اگر یہ بات طے نہیں ہوگی تو اگلی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ کائنات بننے سے پہلے قرآن کو رب نے تلاوت کیا، یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ آیت بھی کائنات بننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت فرما کر لوح محفوظ میں رکھوا دی تھی، یا یہ آیت بعد میں نازل ہوئی؟ یہ پہلے نہیں ہے، یہ بعد میں چاہیے، یہ پہلے سے تھی۔ اللہ اس بات کو بھی جانتے ہیں، جب میں اس قرآن کو نازل کروں گا، میرا محمد لینے میں جلدی کرے گا، تب میں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو نازل کروں گا۔ ابھی پاک پیغمبر نے قرآن لیا نہیں،
ابھی جبرائیل نے قرآن دیا نہیں، ابھی کائنات بنی نہیں. میرے رب کا علم یہ ہے، اللہ جانتا ہے جب آدم کے بعد اس کی اولاد میں آخری نبی آئے گا اور وہ قرآن کو لے گا اور وہ تیز تیز پڑھے گا تو میں اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے حبیب کو روک دوں گا. آپ بے قرار نہ ہو، اس کو اتارنا بھی ہمارے ذمہ میں، آپ کے سینے میں جمانا بھی ہمارے ذمہ میں. جب قرآن کی یہ آیت کریمہ اس وقت سے ہے اور اللہ کا علم اتنا کامل، اللہ جانتے ہیں میرے حبیب جب قرآن لیں گے اس آیت کریمہ کے ذریعے میں اپنے حبیب کو مخاطب کروں گا. اب پاک پیغمبر نے قرآن مجید کو لیا، جبرائیل قرآن دے کر چلے گئے. اب پاک پیغمبر نے جب تلاوت کیا اور پاک پیغمبر نے ارادہ کیا میں اس کو لکھواؤں، اور لکھنے کے لیے حضور نے بلایا معاویہ. میں اپنے انداز میں کہتا ہوں سونیا کاغذ قلم چاہتے ذرا نیڑے آ. یا اللہ یہ بات تو پہلے سے طے تھی کہ میرے نبی پر بھی قرآن، میرے نبی پر ہی قرآن اترے گا. تورات و انجیل میں بھی تھی کہ اللہ اپنے آخری نبی کی زبان پر اپنا کلام دے گا، اور یہ بات بھی قرآن میں آ گئی. اگر نبی لینے میں جلدی کرے آپ قرآن مجید میں ان کو منع کریں گے، لیکن جن کو نبی تلاوت کرنے کے بعد لکھنے کے لیے بلائے گا کیا اس کا فیصلہ حضور فوری کریں گے یا وہ بھی آپ نے پہلے سے کیا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے نا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، جنہوں نے قرآن مجید کو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلتے ہوئے لکھنا ہے. یہ قرآن اترے گا کس پہ؟ تلاوت کون کرے گا اور تلاوت کرنے کے بعد لکھے گا کون؟ ان بزرگی والے ہاتھوں کا فیصلہ بھی ہم نے آدم کے پیدا ہونے سے پہلے کر دیا. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. کہتے جی وہ نا جی حضرت ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا منڈے پتران بھی لکھنا پڑھنا آنا ہے، اساں بھی کوئی ڈیوٹی چاہ دیو. حضور آکھے چلو اساں تے چھوڑو، کوئی لکھنے پڑھنے نہ کام ہو سی تے اساں دے ساں. یہ تیری آڑت نہیں گل نہیں ہونی پئی، یہ تیرے کلرک جڑے بیٹھے پرانے حساب کرنے جون نے مہینے بچ پرانے کھاتے ٹیلی کرنے، یہ او گل نہیں ہونی پئی. یہ گل اس ذات نہیں ہونی پئی ہے جس ذات تو اونچی ذات کوئی نہیں. اور قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. پاک پیغمبر کو جبرائیل نے قرآن دیا، پاک پیغمبر نے قرآن لیا، اب پاک پیغمبر نے تلاوت کیا، لکھنے کا مرحلہ تو بعد میں آئے گا. لوگوں سوچو تو صحیح، مخلوق میں پہلی ذات میرے محمد کی ہے جو رب کا کلام تلاوت کرے.